یونس کی آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 24 تک میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کا پہلے میں ترجمہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اس کی تھوڑی سی تشریح۔ ترجمہ یہ ہے، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ان کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دے رہے ہو جس کا کوئی وجود اللہ کے علم میں نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک اور کہیں بالا ہو سکتا ہے۔ اور شروع میں تمام انسان کسی اور دین کے نہیں، صرف ایک ہی دین کے قائل تھے، پھر بعد میں وہ آپس میں اختلاف کر کے الگ الگ ہوئے۔ اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو جس معاملے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ کہہ دو کہ غیب کی باتیں تو صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، لہذا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو پہنچنے والی کسی تکلیف کے بعد ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو ذرا سی دیر میں وہ ہماری نشانیوں کے بارے میں چال بازی شروع کر دیتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ اس سے بھی جلدی کوئی چال چل سکتا ہے، یقیناً ہمارے فرشتے تمہاری ساری چال بازیوں کو لکھ رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور یہ کشتیاں لوگوں کو لے کر گوار ہوا کے ساتھ پانی پر چلتی ہیں اور لوگ اس بات پر مگن ہوتے ہیں تو اچانک ان کے پاس ایک تیز آندھی آتی ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ہر طرف سے گر گئے، تو وہ صرف خلوص کے ساتھ صرف اللہ پر اعتقاد کر کے پھر اسی کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ، اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دی تو ہم ضرور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ لیکن جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ ارے لوگوں، تمہاری یہ سرکشی در حقیقت خود تمہارے اپنے خلاف پڑ رہی ہے۔ اب تو دنیاوی زندگی کے مزے اڑا لو، آخر کو ہمارے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ دنیاوی زندگی کی مثال تو کچھ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس کی وجہ سے زمین سے اگنے والی وہ چیزیں خوب گھنی ہو گئیں جو انسان اور مویشی کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا زیور پہن لیا اور سنگھار کر کے خوشنما ہو گئی اور اس کا مالک سمجھنے لگے کہ بس اب یہ پوری طرح ان کے قابو میں ہے، تو کسی رات کے دن کے وقت ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی سپاٹ زمین میں اس طرح تبدیل کر دیا جیسے کل وہ تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم نشانیوں کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو غور و فکر سے کام۔ آیتوں سے پہلے جو آیت گزری ہے اس میں اس کا جو مطالبہ ذکر کیا گیا تھا کہ وہ پورے صحیح مفاصلت سے یہ کہتے تھے کہ جو قرآن آپ لے کر آئے ہیں اس کو کچھ تبدیلی کر دو، تو کوئی اور قرآن لے کر آؤ، یہ قرآن تو اس قرآن کو تو ہم نہیں مانتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن کریم میں ان کی مشرکانہ باتوں کی تردید تھی، بت پرستی سے منع کیا گیا تھا اور ان کو بت پرستی کی ایسی عادت پڑی ہوئی تھی، باپ دادوں سے چلی آ رہی تھی کہ اس کو چھوڑنا ان کو بہت بھاری معلوم تھی۔
تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں پہلے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو تمہیں قرآن اچھا نہیں لگ رہا اور دوسرا قرآن لانے کی بات کر رہے ہو تو وہ اس وجہ سے کہ تم خود پر مبتلا۔ تو پہلے اس بات کو سوچو کہ جن چیزوں کی تم عبادت کر رہے ہو، جن بتوں کی عبادت کر رہے ہو، ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کی حقیقت یہ ہے کہ نہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ جب آدمی کسی کی عبادت کرے تو وہ اس میں اتنی طاقت تو ہونی چاہیے کہ جس کی جو عبادت کرنے والے کو کوئی فائدہ پہنچائے یا نقصان پہنچائے۔ یہ تو پتھر کے بت ہیں جو تم نے خود تراشے، تو تم تو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہو کہ توڑ دو، اور خود ان کو نفع پہنچا سکتے ہو اس طرح سے کہ اس کے اوپر روغن کر دو، اس کو خود بنا دو، لیکن یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، یہ تمہارے نقصان پہنچا سکتے ہیں نفع پہنچا۔ اور دو باتیں فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایک تو یہ کہ یعبدون من دون اللہ ما لا يضرهم ولا ينفعهم، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ کیوں کر رہے ہیں بتوں کی پرستش کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کو اللہ نے بیان کرنا ہے کہ یہ بتوں کی پرستش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ، یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی بنے تھے اللہ کے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ یہ جتنے بھی بت پرست لوگ ہوتے ہیں ان کی بعض اوقات تو ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی جگہ بے شک خالق ہے، آسمان زمین سب کچھ پیدا کیے، لیکن وہ جس طرح دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اپنا تخت پر بیٹھا رہتا ہے اور سارے انسانی کام اس کے وزیر، اس کے سیکرٹری، اس کے معاونین وہ انجام دیتے ہیں۔ اب اگر کسی کو کوئی درخواست دینی ہے تو پہلے ان چھوٹے وزیروں کے پاس جاتا ہے یا اس کے کارندوں کے پاس جاتا ہے اور پھر وہ جا کے سفارش کر دیتے ہیں بادشاہ کے پاس، تو بادشاہ اس کا کام کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اصل میں تو ستارے ہیں جو انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طاقت دے کر خود آرام سے عرش کر دیا اور ان کو دے رکھا ہے، ان کو سارے اختیار دے رکھا ہے۔ لہٰذا روزی بھی ان سے مانگنی چاہیے، اولاد بھی ان سے مانگنی چاہیے، پیسہ بھی ان سے مانگنا چاہیے، صحت بھی ان سے مانگنی چاہیے، اور ان کی عبادت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی عبادت کریں گے تو یہ پھر ہماری سفارش کرے گا۔ تو یہ بت پرست بعض اوقات یہ سمجھتے تھے کہ ستارے ہیں اصل، اور اس ستاروں کے اندر جو طاقت اللہ نے دی ہے وہ اس کا ایک نمونہ بت کی شکل کرنے بات۔ دوسرے بات بت پرست ایسے تھے کہ جو یہ کہتے تھے کہ ستارے نہیں بلکہ کچھ وجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے اور پیدا کر کے انہیں کو سارے اختیارات تبدیل کر دیے، وہ چاہے ستارے ہوں یا کچھ اور ہو، اور واہ روحیں ہیں، ان روحوں کی نمائندگی یہ خود کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کی عبادت کرو گے تو وہ خوش ہوں گے اور پھر تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری سفارش۔ تو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرمایا کہ ایک طرف تم لوگ ان چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ کہاں سے تمہوں نے یہ خیال پیدا کر دیا کہ نفع و نقصان کے مالک یا نفع و نقصان پہنچانے والے یہ وہ روحیں ہیں یا ستارے ہیں جن کو تم خود بنا سکتے ہو؟ تو یہ اپنی طرف سے تم نے بات پیدا کر دی۔ اور دوسرے یہ کہ ساتھ یہ کہتے ہو کہ
یہ ہمارے سفارشی بنے گے اللہ تعالیٰ. یہ ایسی بات ہے سفارشی بننا کہ کہاں سے تمہیں معلوم؟ کوئی دلیل آئی تمہارے پاس؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ ہمارے وہ ہیں مقربین ہیں کہ ہماری سفارش کریں گے اور تم ان کی عبادت کرو. تو فرماتے ہیں باری تعالیٰ قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض. کیا تم اللہ کو ایسی بات بتا رہے ہو جس کا اللہ کو خود علم نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہو کہ وہ خالق ہے کائنات کا، لیکن اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ ایسے کچھ وجود اس نے پیدا کر دیے ہیں کہ جن کے پاس سارے نفع و ضرر اور نقصان اور نفع کے اختیارات ہیں. تو اگر وہ ہوتے تو اللہ کے علم میں تو ہوتا. تم ایسی بات اللہ کو بتا رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو خبر دے رہے ہو کہ اللہ میاں آپ نے ایسے لوگ پیدا کر دیے ہیں، ایسی روحیں پیدا کر دی ہیں کہ جن کو سارا اختیار آپ کو سونپ دیا. تو کیا تم خبر دے رہے ہو اللہ کو ایسی چیز کی جو اللہ کے علم میں نہیں ہے، نہ آسمانوں میں ڈال گئی، جس کو اس نے پیدا کیا؟ تو تمہارا بجائے اس کے کہ تم اللہ سے پوچھتے کہ اللہ عبادت آپ کی کیسے کی جائے، اس کے بجائے آپ نے اپنی طرف سے کر کے اللہ میں آپ کو بتا رہے ہو کہ اللہ جاننا تیرے تو یہ مقرب بندے ہیں اور اس کو آپ نے اختیار دے دیا لہٰذا. تو تم ایسی بات بتا رہے ہو اللہ کو جس کا اللہ کو علم نہیں، جو چیز اللہ کے علم نہ ہو وہ کیسے وجود میں آتی؟ اب پھر نتیجہ یہ نکالا کہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور کہیں بالا و برتر ہے وہ شرک سے جو لوگ اس کا ارتکاب کر رہے ہیں. جو مطالبہ تھا تو قرآن دوسرا لے کر آؤ، وہ کس وجہ سے تھا کہ قرآن بت پرستی سے منع کر رہا تھا اور یہ چاہتے بت پرستی کرے. تو بت پرستی کی جو حقیقت اللہ نے بتا دی کہ یہ شفاعہ قرار دے رہے ہیں، یہ اس بارش قرار دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے کہیں پالا ہو. یہی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سفارش سمجھ کر کسی کی عبادت کرنا یا اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہونے کی وجہ سے کسی بندے کی عبادت کرنا یا اس کو نفع و ضرر کا مالک سمجھنا اور اس سے اپنی مرادیں مانگنا، یہ سب سے وہ تو بتوں کو کرے کہ بت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے بات ہماری سفارش لے جائیں گے، اللہ کی مقرب بندے ہیں لہٰذا اس کی عبادت کرتے ہیں. لیکن صرف بتوں کی حد تک محدود نہیں ہے. جو بڑے بزرگوں کے مقابر پر قبروں پر جا کر اس سے مانگتے اے داتا مجھے یہ دے دے، اے داتا مجھے اولاد دے دے، اے داتا مجھے روزی دے دے، میرے مال میں برکت دے دے. تو گویا بالکل وہی بات جو بتوں کے ساتھ وہ ذکر کر رہے تھے وہ بعض لوگ اولیاء اللہ اور اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پر جا کر وہی کام کرتے ہیں. وہ جن گناہگار آنکھوں نے دیکھا کہ قبروں پر سجدے ہو رہے ہیں، قبر پر سجدے کیے اور قبر کو سجدہ کر کے اس کی عبادت کی اور اس کے ساتھ اس کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اولاد یہاں سے ملے. اب یعنی یہاں تک لوگوں کے عقیدے خراب ہو گئے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے بچہ نہیں ہو رہا تو جاؤ بابا فرید ڈالنے کے مدار پر جاؤ، وہاں جا کے دعا مانگو بابا سے، وہ اولاد پھر جس کو قرآن کریم یہاں پر ہے سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں پاک اور کہیں بالا ہو سکتا ہے. مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا. ہاں بے شک اولیاء اللہ کی قدر کرنی چاہیے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے اور ان کو اپنا مقتدا سمجھنا چاہیے، ان کے طریقہ کار کو اپنانا چاہیے. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کسی نے کہ ہمارے پاس اقتدار آ گیا ہے، اختیار آ گیا ہے اولاد دینے کا یا رزق دینے کا. کبھی انہوں نے کسی صحیح بزرگ نے ایسی بات نہیں.
لیکن بعد کے لوگوں نے یہ باتیں بنا کر وہ اسلام کے اندر یہ شرک پیدا کر دیا۔ اللہ بچائے، لہذا مانگنا ہے تو صرف اللہ کو۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ کسی سے حضور کا نام لے کر اس کو پکارنا اور مدد کے لیے پکارنا یا اپنی مصیبت دور کرنے کے لیے پکارنا یا مراد مانگنے کے لیے پکارنا، یہ صرف کی حسرت ہے۔ اب جیسے مشہور ہوتے ہیں عوام کے اندر، چاہے عوام کے اندر یہ بات مشہور ہوتے کہ اگر کوئی دشمن سے مقابلہ یا علی کا نعرہ لگاؤ، یا علی یا ہمارا ہے علی سے بڑی مدد کرو تو دشمن سے کرا، یا غوث پاک کہہ کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رب رہے کو بتا رہے تھے۔ یہ سب قرآن کی آیتوں سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ کسی اللہ کے سوا کوئی اللہ کسی کو پکارنا یہ سمجھ کر کہ میری سفارش کرے گا، یہ اور یا یہ جس کو اللہ نے قدرت دے دی ہے، یہ شرک ہے سبحان اللہ تعالی۔ آگے میں تمہارے تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کو تم نے سمجھ رہے ہو کہ ہمارے آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اس پرستی پر پایا ہے، تو شروع سے چلے آنے کے ساتھ لہٰذا ہم اس کو کہتے ہو تو قرآن کہتا ہے کہ تمہیں دھوکہ لگ گیا، یہ بات شروع سے چلے آ رہی۔ وما كان الناس الا امة واحدة، جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو سارے انسان ایک ہی دین پر، حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو آدم علیہ السلام ان کی توحید کے پر، ان کی اولاد کی توحید کے پر، تو تمہارا یہ کہنا کہ یہ اوپر سے چلا آ رہا ہے کہ غلط ہے۔ یہ تو شروع میں اوپر سے جب سے انسان پیدا ہوا تھا اس وقت سے توحید کا عقیدہ انسان کو مقدر کر دیا گیا تھا اور اس توحید کے عقیدے پر تعلق تھا۔ تو ما كان الناس الا امة واحدة، اور اللہ شروع میں تمام انسان کسی اور دین کے نہیں صرف ایک ہی دین کے قائل تھے اور وہ تھا توحید والا دین۔ مختلف بعد میں جا کر اختلاف پیدا ہوا، یعنی شروع میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل سب کو انسان کو پیدا کیا توحید کے قائل سے اللہ کو ایک مانتے تھے، اور بعد میں جا کر کچھ لوگوں نے اختلاف کر کے شرک کا راستہ اپنایا۔ اب یہ سب ہوا تو اللہ تعالیٰ ایک بہتر جانتے ہیں، لیکن زیادہ تر مفسرین نے فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام دین توحید، نوح علیہ السلام کی تشریف آنے سے کچھ پہلے لوگوں کو کچھ شروع ہوئی، اور جس کے خلاف نوح علیہ السلام نے ان کو بیدار ہو کر توحید کی دعوت دی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ہمارے آبا و اجداد اس دین پر سے، لہٰذا ہم تمہارے آبا و اجداد اگر اوپر جاؤ آبا و اجداد کیا آبا و اجداد وہ سب تو دین ہے توحید پر، اور یہ فرمایا لولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون۔ سوال پیدا ہوا کہ جب شروع میں اللہ تعالیٰ نے موحد پیدا کیا سب کو توحید کے دین پر پیدا فرمایا تھا، اور کچھ لوگوں نے الگ راستہ کیا سکیا شرک پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کرتے تھے، کیوں کرنے تھے آپ؟ اللہ تعالیٰ نے جب ساروں کو توحید کے دین پر پیدا کیا تھا تو پھر اگر کوئی الگ راستے اختیار کر رہا تھا تو اس کو اللہ نے ہٹا دیتے، ختم کر دیتے تاکہ یہ فساد نہ پھیلتا شرک کا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے کہ ہم نے اس دنیا جو ہے تو اس لیے پیدا کی ہے تاکہ یہاں پر انسان کو آزمایا جائے، آزما کر انسان خود اپنی سمجھ سے اللہ تعالیٰ کو ایک قرار دے، اور جو دوسرے غلط عقیدے ہیں ان کو اپنی سمجھ سے ختم کرے۔ اگر ہم فرض کرو جس دن پہلے شرک کا آغاز ہوا
سب سے پہلے جس نے شرک کیا اسی وقت اس کو تباہ کر دیتے. دنیا ختم. جب دنیا ختم تو جس مقصد کے لیے کائنات بنائی گئی کہ انسان کو آزمایا جائے وہ کتنا ختم. تو یہ کہنا کہ بھائی ہونے کیوں کیا تھا؟ ارے بھائی اللہ نے اسے ہونے دیا کہ پورا ملک پوری دنیا پیدا اس لیے کی تھی کہ انسان کو آزمایا جائے. اور کون ہے جو صحیح راستے پر چلتا ہے کون برے راستے پر چلتا ہے. تو اس لیے اللہ نے انسان کو یہ دنیا میں چھوٹ دے دی کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو ایمان کا راستہ اختیار کرنا چاہے ایمان کا راستہ اختیار کر لے, جو کفر کا راستہ اختیار کرنا چاہے اختیار کر لے. بعد میں جا کے فیصلہ ہوگا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے کہ کون برحق تھا کون باطل تھا, اور جو برحق تھا اس کو انعام دیں گے, جو باطل پر تھا اس کو سزا دیں گے. تو فرماتے ہیں لولا کلمۃ سبقت من ربک, اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو جس معاملے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ دنیا ہی میں کر دیا جائے. یعنی جو تم سوچ رہے ہو کہ بھائی کیوں ہونے دیا اللہ نے دنیا کے اندر, تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے پہلے سے یہ بات طے کر رکھی تھی کہ دنیا کو ہم بنائیں گے, اس میں لوگوں کے لیے صحیح راستہ بھی ان کو دکھائیں گے, برا راستہ بھی دکھائیں گے, اور ہم ایسے پیغمبر بھیجیں گے جو بتا دیں گے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اس کے بعد جو سب صحیح راستے پر چلے گا اس کو انعام ملے گا, جو غلط راستے پر چلے گا اس کو سزا ہوگی. یہ اللہ نے پہلے سے طے کر رکھا تھا, کیونکہ طے کر رکھا تھا اس لیے اگر کسی نے شرک کا آغاز کیا تو اس کو اللہ میں نے تباہ نہیں کیا, اس کو ختم نہیں کیا. دیکھو کیا ہوتا ہے. تو کیونکہ ایک بات اللہ نے طے کر رکھی تھی لقومی یا بینہ, تو آج اس کا فیصلہ دنیا ہی میں ہو جاتا اور سب معاملات ختم ہو جاتے. لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ دیکھتے ہیں ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھا دیے ہیں, پیغمبر بھیج دیے ہیں, کتابیں نازل کر دی ہیں, ہدایات دے دی ہیں, اس کے بعد تم راستہ صحیح اختیار کرتے ہو یا غلط, اس کی بنا پر پھر آخر میں جا کر فیصلہ دنیا میں نہیں. اب آگے ان کی دوسری بات مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے بجائے قرآن لے آؤ, تو اس قرآن کو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی نہیں سمجھ رہے, اللہ تعالیٰ کے کا معجزہ نہیں سمجھ رہے. حالانکہ یہ قرآن اتنا بڑا معجزہ ہے کہ سارے معجزوں سے بالا تر. نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سارے دنیا اس بات پر متفق ہے کہ آپ امی تھے, نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے. اللہ نے بنایا یہ ساری 40 سال اس طرح زندگی گزاری کہ نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے, نہ کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں نہ کسی نہ کچھ لکھ سکتے ہیں. اور اچانک 40 سال اس طرح گزار کر کہ صادق اور امین کا لقب لوگ دے رہے ہیں, اور اچانک اس امی کے اوپر جس کو لکھنا نہیں آتا پڑھنا نہیں آتا اس کی زبان مبارک پر ایسا کلام جاری ہو جاتا ہے کہ سارے بڑے بڑے عرب فصحاء علماء اس کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہیں. اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا بھائی؟ تو جب یہ معجزہ آ گیا تو پھر اس کے بعد تمہارے پاس کیا گنجائش ہے کہ تم یہ کہو کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی اور معجزہ دکھاؤ, قرآن کے علاوہ دکھاؤ کوئی معجزہ, کیا ہمیں مطالبات جو ہیں بڑی طویل تاریخ سے بڑی اسرائیل میں آئے گی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جی آپ مظاہرے جاری کر دیں, پہاڑ یہاں سے ہٹا دیں, یہاں سے آپ کے پاس کوئی کیڑی آئے اس سے آپ آسمان کو چڑھ کے دکھاؤ, پتہ نہیں کیا کیا مطالبات کرتے تھے, یہ نشانیاں دکھاؤ ہمیں تب ایمان لائیں گے.
تو باری تعالیٰ خود کا ذکر فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی؟ نشانی سے مراد وہ معجزے جس کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہاں سے مکے میں دائرے جاری کر دو، کر دو، آسمان پہ چڑھ کے دکھاؤ وغیرہ وغیرہ ایسے فضول مطالبہ. تو اس کو کہہ رہا ہے کیوں اللہ نے ان کے اوپر کوئی نشانی نازل نہیں کی؟ تو پیغمبر تم جواب میں یہ کہہ دو کہ انما الغیب للہ، غیب کی باتیں تو اللہ ہی کے اختیار میں، یعنی جو اللہ کو معجزہ بھیجتا تھا وہ بھیج دیا قرآن کریم کی شکل میں تمہارے سامنے. تم خود اعتراف کرتے ہو کہ ایسا کلام نہ کبھی کسی صاحب سے سنا نہ کسی صاحب سے. تو اس کے بعد تمہیں کسی مطالبے کا حق نہیں ہے. اللہ کے پاس غیب کی چیزیں ہیں، وہ جب چاہتا ہے اپنے کسی نبی کے ذریعے کوئی معجزہ دکھا دیتا ہے. اب تمہیں یہ معجزہ دکھا دیا اتنا بڑا، تو اب اگر کوئی تمہیں انتظار ہے کسی اور کرتے رہو، بنتا بھی ہو تو انتظار کرتے رہو کہ کوئی آسمان سے کوئی اور علامت آئے گی، آسمان سے کوئی اور بلاوا آئے گا، آسمان کی طرف سے کوئی اور معجزہ ظاہر ہوگا. تم بھی انتظار کرتے رہو. انی معکم المنتظرین، میں بھی انتظار کر رہا ہوں تمہارے ساتھ، یعنی اس بات کا انتظار کر رہا ہوں کہ تمہاری یہ باطل کس طرح ختم ہوگا اور حق کس طرح غالب ہوگا، پتہ چل جائے گا. اب وہ آگے پھر باری تعالیٰ اس پھر جو انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا اور یہ جو مطالبات کر رہے تھے، یعنی کبھی کہتے تھے قرآن بدل کر لاؤ، کبھی کہتے تھے کوئی اور معجزہ دکھاؤ. تو بھائی صاحب فرما رہے ہیں کہ آگے کہ ان کے مطالبات صرف حد درمی ہیں اور ان کا پورا طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم ان کے مطالبات پورے بھی کر لیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہریں نکال دو نہریں نکال دیں، آسمان پہ چڑھا دیں آسمان پہ چڑھا دیں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ ماننے والے ہیں. ایک یہ مضمون قرآن کریم میں کئی جگہ بتا کہ ہم اگر ان کے اوپر فرشتے بھی اتار دیں اور ان کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں فرشتے اترتے ہوئے اور جو مطالبات کر رہے ہیں وہ سارے مان لیں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کا پورا زندگی کا طرز عمل اس بات کا گواہ ہے کہ یہ کسی بھی نشانی کو، اللہ کی کسی نشانی کو اپنے اصلاح کے لیے کافی نہیں. ان کا پورا طرز عمل یہ بتا ہے. اور وہ طرز عمل کیا ہے؟ اذا ذکرناک رحمۃ من بعد ضراء مستهم اذا لهم مقصود کیا ہے. طرز عمل یہ ہے کہ خود ان کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے ہیں کہ کسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے کوئی عذاب نہ دے اور اس عذاب کے اندر مبتلا ہو اور اس مبتلا ہونے کے بعد پھر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا کہ اگر آپ اپنی دعا کر کے یہ عذاب ہم سے چلا دیں گے تو ہم جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے. دنیا میں ہو چکا ہے. اور اس کی مثال اس کا ایک واقعہ یہ ہے کہ قحط پڑ گیا زبردست، اور اتنا زبردست قحط تھا کہ لوگ جو ہیں لوگوں کو اپنے کھانے پینے سے لالے پڑ گئے، یہاں تک کہ پتے لوگوں نے کھانے پڑے، بعد میں چمڑے چبائے. ایسا وقت آ گیا تھا. تو ابو سفیان جو اس وقت
मशरकीन के सरदार थे, उस बाद में अल्लाह ने तौफीक दी बात, लेकिन उस वक्त वो थे, तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर ये कहा कि आप तो सिला रहमी और रिश्तेदारों के हुकूक के अलमबरदार हैं, आपकी कौम इस बुनियों में मुब्तला है, तो आप कोई अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये मुसीबत चल जाए, और फिर अल्लाह ताला अगर ये हो गई तो हम फिर अल्लाह का शुक्र करें। सूरह दुखान में अल्लाह ताला ने ये वाक़या आ गया, तो अल्लाह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ की, और दुआ करने के नतीजे में अल्लाह ताला ने वो अज़ाब करा दिया, दस साल दूर हो गई, जैसे लहराने लगे और लोगों की भूख प्यास का बुढ़ावा हो गया। जब ठीक ठाक हो गए तो वो जो वादा किया था कि अगर अल्लाह हमसे ये अज़ाब करा देगा तो हम ईमान ले आएंगे, वो वादे करे के चले गए। फिर वही शिर्क, फिर वही बजा तकात, फिर वही बुत परस्त शुरू कर दी। तो कुरान कहता है वेदा अज़क़ना नास रहमतन मिन बाद वज़्ज़ाक़, और इंसान का हाल ये है, इंसानों का, इन लोगों का, कि जब उनको पहुंचने वाली किसी तकलीफ के बाद हम उनको रहमत का मज़ा सिखाते हैं तो क्या होता है, इज़ा लहुम मक्रुन फी आयातिना, तो जरा सी देर में वो हमारी निशानियों के बारे में चालबाजी शुरू कर देते। यानी जब गैस पड़ रहा था, मुसीबत आ गई थी और रोटी खाने के भी लाले पड़ गए थे, उस वक्त तो बड़े इत्मीनान के साथ कह रहे थे कि ये अज़ाब दूर करवा दें आप पर ईमान ले आए। लेकिन जब अल्लाह ने वो दूर कर दिया तो उस किस्म की बात भी शुरू कर दी जो इसको चालबाजी कहा जाता है कि भाई जो मुसीबत थी आगे चली। इसको कुरान करीम में दूसरी जगह फरमाया है कि जब उसको रहाई मिली अज़ाब से तो कह रहे ये दुख सुख तो हमारे आबा अजदाद में चले आ रहे हैं, कभी दुख हो गया कभी सुख हो गया, तो वो जो वादे किए थे वो सब कर गए। चालबाजी क्या शुरू कर दी, चालबाजी का नाम सवाल किया जाता है, चालबाजी ये शुरू कर दी कि ये कहा कि ये जो हम ये बताई थी ये तो एक कभी तौर पर आ गई और चली गई तो कभी तौर पर चली, और अल्लाह की जो निशानियाँ सामने आई थी, जब कैद पड़ा था पर अल्लाह ने उसको दूर कर दिया, उसके बारे में ये चालबाजियाँ ये बहाने थे। आया जरा सी देर में वो हमारी आयतों के बारे में चालबाजी शुरू कर देते हैं। तो बारी ताला फरमाते हैं कि कुल्लाहु अस्रअ मकरा, अल्लाह कि तुम तो चालबाजी ये कर रहे हो कि अपने ही तुमने नया बहाना तलाश कर लिया कि भाई अब मुसीबत खुली आ गई तो खुली चली गई, तो अल्लाह इससे भी जल्दी कोई चाल कर सकता है। कुल्लाहु अस्रअ मकरा, जिससे जल्दी तुम अपने वादे से फिर गए थे, अल्लाह ताला चाहे तो उससे भी जल्दी तुम्हें कोई ऐसी चाल चल दे कि जिससे तुम देखते रह जाओ। और फरमाया कि इन्ना रुसुलना यक्तुबूना मा तक्तुबून, बेशक हमारे फरिश्ते तुम्हारी सारी चालबाजियों को लिख रहे हैं। इस वक्त तुमने क्या कहा था और फिर जिस वक्त तुमने क्या किया, उसका नतीजा फिर आखिर में तुम्हें इंशाअल्लाह वो भुगतना पड़ेगा। अब अल्लाह तबारक व तआला जो तुम्हें मिसाल दी ना कि
جب ہم کو کوئی رحمت بھیجتے ہیں کسی تکلیف کے بعد تو یہ کیسے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کی ایک زندہ مثال اللہ آگے رسالت ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ طاقت دی کہ وہ سمندر کے اندر کشتیوں میں سفر کرے۔ اہل عرب جو ہیں یہ بڑے ویسے مہم جھوک قسم کے لوگ تو سمندر کے اندر بھی سفر کیا کرتے ہیں، کشتی میں سوار ہو۔ اب جب کشتی جو ہے چلتی تھی تو اس میں بعض اوقات دریا سمندر کے اندر طوفان آ جاتا، موجیں بہت اٹھنے لگتی تھی، تو اس وقت جب ان کو کچھ اور سوال سمجھ میں نہیں آتا تھا، چاروں طرف سے موج نے گھیر رکھا ہے، طوفان نے گھیر رکھا ہے، کشتی ڈوبنے والی ہے، اس وقت سوائے اللہ کے کوئی یاد نہیں آتا۔ اس وقت نہ لات یاد آتا، نہ عزا، نہ حبل، نہ منات جو انہوں نے بت بنا رکھے تھے، ان کو بجائے خالص سے اللہ یا اللہ نکال کے ہمیں یا اللہ اس کی وجہ اس وقت اللہ ہی کو پکار، کسی اور کو نہیں۔ اور یہ بھی وعدے کرتے چلے یا اللہ جو اگر آپ کا میں نجات دیتی تھے تو ہم آپ سے شکر گزار بنتے ہوں، اللہ تعالیٰ نکال دیتے اس مصیبت۔ جب خوشی پر آ گئے، زندگی عام معمول کے مطابق آ گئی تو پھر وہ کرنے شروع کر۔ قرآن اس کی مثال دے رہا ہے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ وہ الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہی ہے جو تمہیں خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی سفر کرا، خشکی میں بھی سفر کرانے والا وہ ہے اور سمندر میں سفر کرانے والا بھی وہ ہے۔ خشکی کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سواریاں پیدا کر دی ہیں، گھوڑے سے اونٹ سے اس پر سفر کرتے ہیں۔ سمندر میں چلانے کا یعنی یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا سمندر کا، اس لیے کہ سمندر میں اہل عرب کیا مسئلہ مشہور تھی کہ سمندر میں سفر کرنا یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا۔ اس زمانے میں کشتیاں چھوٹی ہوتی تھی اور ہواؤں کے رخ پر چلتی تھی، تو جس طرف کی ہوا چل گئی وہ تیز کی وہ چل پڑی۔ تو اس لیے مشہور تھا یہ بات، مشہور تھی یہ بات کہ سمندر کا سفر جو ہے وہ ہلاکت۔ اس کے باوجود کیونکہ ان کے خواہشی تجارت کے تقاضے تھے، مال ادھر سے ادھر لے جانا ہوتا تھا، تو اس کشتیوں میں سفر کرتے تھے۔ کشتیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راست کر دی کہ وہ کشتیاں چلتی، تو باری تعالیٰ اس کا حوالے دے رہے ہیں کہ وہی اللہ ہے جو تمہیں خشکی میں اور سمندر میں سفر کراتا ہے، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور یہ کشتیاں خوشگوار ہوا کے ساتھ تمہیں لے کر چلتی، لوگوں کو لے کر چلتی۔ خوشگوار ہوا ہوتی ہے تو ہوا جو ہے وہ دھکے دیتی ہے کشتی کو اور اس کا چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ فرح ہو گیا اور بہت خوش ہوتے ہیں اس وقت کہ ہوا اچھی چل رہی ہے، کشتی ہم بات نہیں کرنے جا رہی ہے، کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے، تو خوش تھے، مگن تھے کہ ہم بہت اچھا سفر کر رہے ہیں۔ ہوتا چاہے جا تھا ریحن عاصف، اچانک ان کے اوپر ایک تیز آندھی آ جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ان کے پاس موجیں آتی ہیں ہر طرف۔ یہ تصور اسی وہی سمجھ سکتا ہے جس نے کبھی سمندر کا سفر کیا۔ یہ یعنی وہ اس زمانے کی جو کشتیاں تھیں، کشتیاں تھیں، وہ تو چھوٹی چھوٹی ہوتی، بادبانی کشتی ہوتی، وہ ہوا کے سہارے چلتی تھی۔ اس وقت جو بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں،
10 मंजिला, 12 14 मंजिला जहाज होता, और वो बागबान से नहीं चलते, मशीन से चलते। जब कभी मंजर आता है तूफान का समंदर के अंदर, तूफान नहीं, मौजें जब उठनी शुरू होती है, ये बड़े बड़े जहाज एक तिनका वाले मौजें को इस तरह उठा करते। तो आज भी ये मंजरा किया जा सकता है, मैंने किया है कई बार, कि ऐसे जहाज में सफर हो रहा था जिसमें 12-14 मंजिलें थी और मौजें आ गई। वैसा मालूम होता कि मौजें जो है इसको तिनके की तरह उड़ा रही, उठा रही। तो जब बड़े जहाजों के साथ ये मामला होता है तो छोटी कश्तियां, बागबानी कश्तियां, उनके तरफ क्या हुआ, नहीं उसमें आसिफ एक तो तेज आंधी आ गई और जाहुल मौज मिन कुल्ली मकान, चारों तरफ से मौजें उमड़ रही, बीच में गिर गई वो वही तो भी, और उनको यकीन हो गया कि हम गिर गए, मौजों में गिर। जब ये कैफियत होती है दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, उस वक्त अल्लाह को पुकारते हैं खुलूस के साथ, बंदगी की खुलूस के साथ। उस वक्त किसी और को याद नहीं आता, कोई बुत याद नहीं आता, कोई और देवता याद नहीं आता, उस वक्त तो सिर्फ अल्लाह ही को पुकारते, मुखलिसीन लहुद्दीन। 3 बातें फरमाई, आंधी आ गई चारों तरफ से, मौजों ने घेर लिया और यकीन हो गया बस अब हम गिर गए, चारों तरफ से हमारी उम्मीदें खत्म हो गई। तो सब किसको पुकारा, अल्लाह को, मुखलिसीन लहुद्दीन। और ये इंसान की फितरत है, कैसा ही चाहे गुजरा हो जाए, लेकिन जब किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाता है तो उस वक्त अल्लाह के सिवा गुजर जाता है। हज़रत जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हज़रत इमाम हनीफा के उस्ताद भी और अहले बैत के बड़े हकीम नुमाइंदे फकीह मुहद्दिस, उनके पास कोई शख्स आया तो आके कहने लगा कि मुझे ये बताओ कि अल्लाह मियां के वजूद पर कोई दलील नहीं, अल्लाह ताला है, उसकी कोई दलील बता दो। उन्होंने कहा तुम पेशा क्या करते हो? तो उसने कहा कि मैं मछेरा हूँ, वो चलाता हूँ, तिजारत करता हूँ, कश्तियों में सफर करके तिजारत। कहा कि कभी तुम्हारे साथ ऐसा वाक़या पेश आया कि समंदर में तुम सफर कर रहे हो और तो चारों तरफ से मौजूद तुम्हें घेर ली हो और हवा तेज चल रही हो और कश्ती डूबती नजर आ रही हो, कभी ऐसा मौका हुआ? उसने कहा जाओ। तो उस वक्त तुमने किसी को पुकारा, किसी से तुम्हें मदद मांगी? तो कहा जिससे तुम मदद मांग रहे थे उस हालत में वही जो है बखाने का कारण। तो उस वक्त में और कोई याद नहीं आता सिवाय अल्लाह के, मुखलिसीन लहुद्दीन। और उस वक्त ज़बान पर क्या कलिमा होता है, लइन अंजयतना मिन हाज़िही, कि आपने अगर मुझे इस मुसीबत से नजात दे दी तो लनकुनन्ना मिनश शाकिरीन, तो हम जरूर शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो जाएंगे। ये होता है तुम्हारा उस वक्त में पुकार। जो वलम्मा अंजाहु, जब अल्लाह ताला उनको नजात दे देता है इस मुसीबत से, इज़ा हुम यबगून फिल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़, अल्लाह ताला से मांग कर जब अल्लाह ने उनको नजात दे दी तो ज्यादा देर नहीं गुजरती कि वो जमीन में नाहक पर सरकट शुरू कर देते हैं, नाहक सरकट शुरू कर देते हैं। सरकटी में हर तरह की माफियत दाखिल है और जुल्म और सितम भी दाखिल है। तो वो वक्त भूल जाते हैं जब हम पुकारा था और सरकटी में मत। ये तुम्हारा तरीका है और इस तरीके को अल्लाह ने कई जगह कुरान के इससे मालूम होता है तो कसरत की बात करते हैं। तो जब तुम अपने बात के इतने भी पक्के नहीं हो तो उस वक्त कह रहे हो कि
اگر ہمیں نجات دے دی تو ہم شکر گزار بن جائیں گے. تو اب جو تم کہہ رہے ہو کہ اگر بڑا معجزہ آ گیا تو ایمان لائے گا, تو تمہارا تجربہ تو یہ بتا رہا ہے کہ اگر کچھ بھی تمہارے سامنے لا کر رکھ دیا جائے تو ماننے والے نہیں. آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات. ارے لوگوں, یا ایھا الناس, ارے لوگوں, انما بغیکم علی انفسکم, تمہاری یہ سرکشی در حقیقت خود تمہارے اپنے خلاف پڑ رہی ہے. یعنی تم اس سرکشی دنیاوی زندگی کے پردے آخرکار ساری کھیتی تباہ ہو گئی اور زمین سپاٹ ہو گئی. تو دنیاوی زندگی کے مزوں کا بھی یہ حال ہے کہ تم دنیاوی زندگی میں مزے اڑا دو. آخرکار ایسا وقت آنے والا ہے کہ یہ سب کچھ فراہ ہو جائے, ساری لذتیں مل جائیں. اس کی مثال دیتے ہیں انما مثل الحیات دنیا, اور کتنی خوبصورت اور بلیغ طریقے سے اللہ نے کو بیان فرمایا ہے کہ دنیاوی زندگی کی مثال تو کچھ ایسی ہے کمائن انزلناہ من السماء, جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا. فاختلط بہ نبات الارض, جس کی وجہ سے زمین سے اگنے والی چیزیں وہ
چیزیں خوب کھڑی پانی کے ساتھ مل کر نباتات پیدا ہوئی، مما یاکل الناس والانعام، اور گھنی کون سی چیزیں ہوئی جن کو انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں، مویشی بھی کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا زیور پہن لیا، عجیب اشارہ زخرف کہتے ہیں اصل میں سونے کو، چوری صورت سورہ زخرف ہے، اس میں سونے کے معنی ہے، لیکن بعد میں زخرف ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کوئی زینت بنے۔ تو فرمایا کہ زمین نے اپنا زیور پہن لیا۔ زیور کیا پہن لیا کہ اس میں کھیتی اگائی، اس کے اندر بالیں آ گئی، اس میں پھل آ گئے، اس میں دانا نمودار ہو گیا، خوبصورت بنی۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، جب تک کہ جب زمین نے اپنا زیور پہن لیا، وزینت، اور سنگھار کر کے خوشنما ہو، زمین سنگھار کر کے خوشنما ہو، یعنی اس میں جو کھیت لہرا رہے ہیں وہ ایسا ہے جیسے کسی عورت نے زیور پہن لیا، تو اسی طرح وہ کھیتی جو ہے وہ سنگھار کر کے خوشنما ہو گئی۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اور جنہوں نے وہ کھیتی لگائی تھی ان کو یہ اطمینان ہو گیا، یہ گمان ہو گیا کہ اب ہمارے پورے طرح قابو میں ہے، اب ہم اس سے پیداوار نکالیں گے، اس کو بیچیں گے، پیسہ کمائیں گے، دولت میں اضافہ کریں گے۔ قادرون علیہ، تو کیا ہوا؟ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، سب گھنی تھی، زیور پہنے ہوئے تھی، خوشنما لگ رہی تھی، لیکن اچانک ہمارا کوئی حکم آ گیا دن میں یا رات، فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا، اس خوشنما کھیتی کو ہم نے کٹی ہوئی کھیتی بنا دی، كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، ایسے ہو گئے جیسے کل تھی ہی نہیں۔ یہ مثالیں انسانی زندگی میں کہ دیکھ لو، بچپن سے جوانی میں چلے جاؤ، اور جوانی میں تمہارے جذبات، تمہاری خواہشات، تمہاری زیب و زینت، تمہارا سنگھار، یہ سب چلتا رہے گا جوانی میں، پھر ہوتے ہوتے بوڑھے ہو جاؤ گے، اور بوڑھے ہوئے نہ ہوئے جوانی میں کسی وقت پکڑ تمہیں بلا لیا جائے گا واپس۔ تو یہ اس دنیا کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں، سب پانی، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں، نہ انسان، نہ جانور، نہ پہاڑ، نہ دریا، نہ ہوائیں، نہ سورج، نہ چاند، اور نہ مال و دولت کے خزانے، نہ کھانے پینے کی چیزیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اپنا جوبن دکھا کر ختم نہ ہو جائے۔ وہی کھانا تم تازہ پکا ہوا کھانا کھاتے ہو، اور اس کی طرف تمہاری نظریں پڑتی ہیں، اس کی للچائی ہوئی، تم اس کو شوق و ذوق سے کھاتے ہو، کھا کے جب فارغ ہو گئے اور جو بچ گیا اگر وہ چھوڑ دیا تم نے، وہی کھانا ایسا ہوگا سونگنے سے بھی تکلیف ہوگی۔ کون سی چیز ہے دنیا میں جو باقی رہنے والی؟ اس کے خاطر تم اپنے مالک کو ناراض کر رہے ہیں، اس دنیا کی خاطر جو سڑنے والی ہے، جو گلنے والی ہے، جو ختم ہونے والی ہے، جس کی لذتیں فراہ ہونے والی ہے، اس کے خاطر تم اپنے پروردگار کو، اپنے خالق کو ناراض کرتے ہو۔ تو یہ ہم تمہیں سکھا رہے ہیں، تو بار بار سنا رہے ہیں، غور کرو ذرا، کون سی نعمت دنیا کی ایسی ہے یا لذت ایسی ہے جو فنا نہ ہو رہی، جس کو زوال نہ آتا؟ تمہاری زندگی سے لے کر، تمہاری صحت سے لے کر، تمہاری
موت تک. اور جتنی چیزیں تم نے دنیا میں جمع کی ہیں، روپیہ، پیسہ، مکان، گاڑی، بہترین سواری، سب کچھ کیا ہوگا؟ رہے گا ہمیشہ. بڑے بڑے محلات بنائے گئے، بادشاہوں نے اپنے حوصلے نکالے، تاج محل بنا دیا اور بڑا قلعہ بنا دیا، سب کچھ کر دیا. آج کیا ہوا؟ کھنڈر بن گیا. تو یہ ہے دنیاوی زندگی. یہ ایک مثال اللہ نے دیا یہاں پر کھیتی کی، کس طرح کھیتی اگائی اور کیسی شاندار لگ رہی تھی، خوشنما لگ رہی تھی. ایک آن میں اگر اللہ کا حکم آ جائے تو ایسی ہو جاتی جیسے چلتی ہی نہیں. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. اسی طرح ہم لوگوں کے سامنے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، مگر ان کے لیے جو غور و فکر سے کام، جو سوچتے ہی نہیں، چلے جا رہے ہیں دنیا زندگی کے بہاؤ پر بہ رہے ہیں. صبح اٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، روزگار کے لیے کچھ کام کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں. یہ کبھی خیال نہیں آتا کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ کھانا بھی نہیں رہے گا، یہ دولت بھی نہیں رہے گی، یہ آسائشیں بھی ختم ہو جائیں گی اور سب کچھ چھوڑ کے چڑھ جاؤ گا. یہ سوچتے ہی، جب یہ سوچتا نہیں تو پھر اس سے اس کو کوئی سبق بھی نہیں ملتا. یہ حیات دنیا کی جو ہم نے مثال دی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے کارآمد ہوتی ہے یہ قومی یہ سب ضرور جو سوچ غور و فکر سے کام. لیکن انسان غور و فکر سے کام نہیں لیتا، بس مزہ آ رہا ہے چلتا جا رہا ہے. دنیاوی زندگی خیال بھی نہیں آتا کہ میں کبھی چھوڑ کے چلا جاؤں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذریعے یہ بھی بتا دیا کہ ان کی جو مطالبات ہیں وہ محض حد درمی ہے. اگر ان کے مطالبات پورے کر دیے جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. اور ان کا طرز عمل یہ بتا رہا ہے، اور یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں؟ دنیاوی زندگی سے اور دنیاوی زندگی کی حالت سے. تو یہ سارے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ آیتوں سے سمجھے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور دنیا کی حقیقت جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آخرت کی فکر عطا فرمائے. تو صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ.